السلام علیکم۔ آج 15 جولائی ہے۔ آج ہم کچھ مختلف ذرائع جیسے ویکیپیڈیا اور یوٹیوب کے کچھ کلپس ان کی مدد سے دیکھیں گے کہ اس تاریخ یعنی 15 جولائی سے کیا کچھ جڑا ہے، مطلب کون سے اہم واقعات ہوئے، کون لوگ پیدا ہوئے، کن کا انتقال ہوا۔ مقصد یہ ہے کہ سمجھیں کہ ایک عام سی تاریخ اپنے اندر کتنی کہانیاں سمیٹے ہوئے ہے۔ جی بالکل، اور یہ ہمیشہ بڑا دلچسپ ہوتا ہے دیکھنا کہ ایک ہی کیلنڈر کی تاریخ مختلف زمانوں میں مختلف جگہوں پر کیسے کیسے اہم واقعات اور شخصیات کو جوڑ دیتی ہے۔ صحیح، تو پھر واقعات سے شروع کرتے ہیں۔ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ 1099 میں آج ہی کے دن پہلی صلیبی جنگ فرسٹ کروسیڈ اس کے دوران یروشلم پر قبضہ ہوا تھا۔ کافی پرشدت واقعہ ہے یہ تو، لیکن پھر دیکھیں وقت آگے بڑھتا ہے۔ تقریباً 700 سال بعد 1799 میں اسی تاریخ کو نیپولین کی فوج مصر میں تھی، اور وہاں ایک فرانسیسی کپتان پیئر فرانکویز بوشارڈ انہیں روزیٹا سٹون ملا۔ روزیٹا سٹون، یہ تو بہت ہی اہم دریافت تھی۔ اسی سے تو قدیم مصری لکھائی ہائیروگلفس کو سمجھا گیا تھا نا؟ بالکل، مطلب ایک طرف جنگ چل رہی ہے اور دوسری طرف اسی مہم کے دوران علم کا ایک بہت بڑا دروازہ کھل گیا۔ جی، تو 15 جولائی جنگ کا دن بھی ہے اور علم کی دریافت کا بھی۔ کیا تضاد ہے! اچھا، پھر آگے کیا ہے؟ پھر 1849 میں اسی تاریخ کو آسٹریا نے وینس کے خلاف تاریخ میں پہلی بار فضائی بمباری کی۔ ہاں، اور وہ بھی بغیر پائلٹ کے غبارے استعمال کر کے۔ بغیر پائلٹ کے یعنی ڈرونز کی ابتدائی شکل سمجھیں۔ ہاں، کچھ ایسا ہی کہہ سکتے ہیں۔ جنگی ٹیکنالوجی میں یہ ایک نیا موڑ تھا۔ اور 20ویں صدی تو پھر ٹیکنالوجی کے حساب سے بہت تیز تھی۔ 1945 میں 15 جولائی کو امریکہ نے نیو میکسیکو میں اپنا پہلا ایٹم بم ٹیسٹ کیا۔ جی، ٹرینٹی ٹیسٹ۔ وہ ٹرینٹی ٹیسٹ۔ جی، ٹرینٹی ٹیسٹ ایک ایسا لمحہ جس نے دنیا بدل دی۔ تباہی کی ایک ناقابل تصور طاقت انسان کے ہاتھ آ گئی۔ لیکن اسی دور میں دوسری طرف دیکھیں، 1965 میں امریکی کانگریس نے قانون پاس کیا کہ سگریٹ کے پیکٹ پر وہ صحت کی وارننگ لازمی ہوگی۔ ہاں، یہ بھی 15 جولائی کے آس پاس ہی ہوا۔ تو ایک طرف ایٹم بم، دوسری طرف سگریٹ پر وارننگ، عوامی صحت کا ایک قدم۔ یہ تضاد بھی قابل غور ہے۔ بالکل۔ اچھا، اور حالیہ تاریخ میں دیکھیں تو 2006 میں آج ہی کے دن ٹویٹر لانچ کیا گیا۔ واو، ٹویٹر، جس نے تو مطلب کمیونیکیشن کا پورا نقشہ ہی بدل دیا۔ جی بالکل، معلومات کا بہاؤ، سماجی رابطے، سب کچھ بدل گیا۔ اور پھر زیادہ دور نہیں، 2016 میں اسی 15 جولائی کو ترکی میں فوجی بغاوت کی کوشش ہوئی تھی۔ ہاں، مجھے یاد ہے، وہ ناکام ہو گئی تھی۔ تو یہ تاریخ سیاسی، فوجی، سائنسی، سماجی ہر طرح کی تبدیلیوں سے جڑی ہوئی ہے۔ بالکل، یہ صرف ماضی کی بات نہیں، یہ ہمارے آج پر بھی اثر انداز ہو رہی ہے۔ اچھا، اب کچھ شخصیات کا ذکر کرتے ہیں جن کا تعلق 15 جولائی سے ہے۔ پیدائشوں میں عظیم ڈچ پینٹر ریمبرانڈ 1606 میں پیدا ہوئے۔ جی، ریمبراں روشنی اور سائے کا جادوگر۔ اور جرمن فلسفر والٹر بینجامن 1892 میں، ان کے خیالات آج بھی پڑھے جاتے ہیں۔ اور پاکستان کے لیے ایک بہت اہم نام اختر حمید خان، وہ 1914 میں آگرہ میں پیدا ہوئے۔ اختر حمید خان، جی ہاں، ان کا کام دیہی ترقی اور خاص طور پر مائکرو فائنانس یعنی چھوٹے قرضوں کے حوالے سے بہت بڑا ہے۔ ان کا جو کراچی میں اورنگی پائلٹ پروجیکٹ تھا، وہ کم قیمت سینیٹیشن اور ہاؤسنگ کا ایک انقلابی ماڈل تھا۔ اور سنا ہے کہ ان کے کام سے بنگلہ دیش کا گرامین بینک بھی متاثر ہوا۔ جی بالکل، ان کے ماڈل نے کئی اداروں کو راستہ دکھایا۔ اب یہاں ایک اور دلچسپ بات دیکھیں، اسی 15 جولائی کو برونائی کے سلطان حسن البلقیہ بھی پیدا ہوئے۔ جو دنیا کے امیر ترین حکمرانوں میں شمار ہوتے ہیں۔ جی، تو دیکھیے، ایک ہی تاریخ پر پیدا ہونے والے دو لوگ، ایک نے زندگی غریبوں کی حالت بہتر کرنے میں لگائی، دوسرے اپنی بے پناہ دولت اور شاہانہ طرز زندگی کے لیے مشہور ہے۔ کیسا تضاد ہے! واقعی بہت بڑا تضاد ہے۔ اور امریکی گلوکارہ لنڈا رونسٹیڈ بھی آج ہی پیدا ہوئی تھیں 1946 میں۔ جی، اچھا، اب وفات پر نظر ڈالتے ہیں۔ کون اہم لوگ اس تاریخ کو دنیا سے گئے؟ 998 عیسوی میں ایک بڑے پارسی ریاضی دان اور ماہر فلکیات تھے، ابو الوفا بزجانی۔ ان کا انتقال ہوا۔ الجبرا اور ٹریگنومیٹری میں ان کا بہت کام ہے۔ اور پھر ایک بہت بڑا ادبی نام،
اینٹون چیخوف، عظیم روسی ادیب۔ ہاں، اینٹون چیخوف، 1904 میں اسی تاریخ کو ان کا انتقال ہوا۔ ان کے ڈرامے اور کہانیاں آج بھی زندہ ہیں۔ اور پھر ایک چونکا دینے والا واقعہ، 1997 میں مشہور اطالوی فیشن ڈیزائنر جیانی ورساچی کا قتل۔ جی، میامی میں ان کے گھر کے باہر۔ یہ بھی 15 جولائی کو ہوا۔ فیشن کی دنیا کے لیے ایک بڑا صدمہ تھا۔ ایک اور غیر معمولی ذکر ہے، 1940 میں رابرٹ وارڈلو کی وفات۔ وہ تاریخ کے سب سے لمبے انسان تھے۔ ہاں، ان کا قد تقریباً 8 فٹ 11 انچ تھا۔ تو یہ تاریخ ہمیں سائنس، ادب، فیشن اور یہاں تک کہ انسانی جسم کی انتہاؤں تک لے جاتی ہے۔ تو یہ سب کچھ سننے کے بعد، اتنے سارے واقعات، اتنی مختلف شخصیات، سب ایک ہی تاریخ 15 جولائی سے جڑی ہیں، یہ سب جان کر کیا نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے؟ کیا یہ صرف اتفاق ہے؟ دیکھیں، جب ہم ان سب چیزوں کو ایک ساتھ رکھتے ہیں نا، صلیبی جنگیں، روزیٹا سٹون، ایٹم بم، ٹویٹر، ریمبراں، اختر حمید خان، ورساچی، تو یہ صرف تاریخوں کی فہرست نہیں رہتی۔ یہ ہمیں دکھاتی ہے کہ انسانی تاریخ کتنی پیچیدہ ہے، کتنی تہہ در تہہ ہے، کیسے ترقی اور تنازع، تخلیق اور تباہی، غربت اور عمارت، یہ سب دھارے ساتھ ساتھ بہتے ہیں۔ شاید ایک دن پر غور کرنے سے ہمیں وہ کنیکشنز، وہ پیٹرن نظر آ جاتے ہیں جو تاریخ کے لمبے بہاؤ میں شاید نظر نہ آئیں۔ بالکل، یہ سوچنے کی بات ہے کہ ایک اکیلی تاریخ کیسے انسانی تجربے کے اتنے سارے رنگ، اتنے سارے تضادات اپنے اندر سمیٹ سکتی ہے۔